السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج عباد الرحمن کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے عباد الرحمن جن کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، ہم اس میں فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین میں سکون کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں جہالت کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین میں تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، وہ چال نہیں چلتے ہیں جس سے تکبر جھلکتا ہو، تکبر ان کی صفات میں موجود نہیں ہوتا۔ اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جہالت کے ساتھ وہ پیش نہیں آتے۔ کوئی گالی گلوچ دیتا ہے، کوئی بری بات کہتا ہے تو یہ اس کا جواب بری باتوں سے نہیں بلکہ سلام کر کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں دو صفت بیان کی گئی۔ پہلی کہ زمین میں یہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، کیونکہ تکبر اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا العز ازاری والکبر ردائی فمن ینازعنی فی ای واحد منہما فقد عذبتہ۔ عزت، عزیز ہونا، غلبے والا ہونا میرا ازار ہے، میرا تہبند ہے۔ والکبر ردائی، اور کبریائی، بڑائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ ان میں سے جو شخص بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو عذاب دے گا جو اللہ رب العالمین کی یہ صفات چھیننے کی کوشش کرے گا، لینے کی کوشش کرے گا اور اپنانے کی اس کو کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا مومنوں کی یہ صفات میں قطعاً نہیں ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، میل جول کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے برتاؤ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہے، تکبر ان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہم اگر لوگوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کی نگاہوں میں باعزت بنتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ تواضع کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے۔ اگر کتا بھونکتا ہے تو پلٹ کر بھونکنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔
لہذا جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، عباد الرحمن ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ان کی بزدلی کی دلیل نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی ڈر گیا ہے، نہیں، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے کہ میں ان جاہلوں کا جواب جہالت سے کیسے دوں، لہذا وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، جہالت کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے تو سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں، یعنی یہ لوگ جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ رات کا ایک حصہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، خراٹے لے رہی ہے، نیند میں، ہر پوری دنیا نیند کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ انہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں، بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کھاتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے۔ خوف کس بات کا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مار سے، اللہ کے کوڑے سے ڈرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ لالچ کس بات کی؟ خوف و طمع، لالچ کس بات کی؟ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنا رکھی ہے، مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لالچ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے جنتی بندوں میں شمار کر لیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ زکوٰۃ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ویسا مانگنے والا آ جاتا ہے جو مستحق ہو جاتا ہے صدقے کا، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں بلکہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، رات میں جن لوگوں کی نیند کھل جائے، نیند اچاٹ ہو جائے، آدمی سو رہا تھا اچانک نیند کھل گئی، پھر سونے کی کوشش کر رہا لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، من تعار من اللیل، جس کی رات میں نیند کھل جائے، اچاٹ ہو جائے، اور وہ اس وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی دعا پڑھنے کے بعد اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر اسی وقت جا کر وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اگر کسی کی رات کی نیند اچاٹ ہو جائے، نیند نہ لگے، تو اسے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور ہم سب کی ضروریات ہیں، ہمیں اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو تہائی رات کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اتنا اہم وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ،
کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کروں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت جب اللہ تعالیٰ آواز لگا رہا ہو، ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہماری احتیاج اور ضروریات بہت زیادہ ہیں، تو کیا ہمیں اس وقت بیدار ہو کر اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنی ضروریات نہیں رکھنی چاہیے؟ اللہ سے اپنی ضروریات کا سوال نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے زیادہ نیند اسی وقت آتی ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین آواز لگا رہا ہوتا، مانگنا ہو تو مانگ لو۔ وہ آواز لگا رہا جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ اگر حکم دے تو ساری سلطنت تبدیل ہو جائے، وہ اگر حکم دے تو ساری کائنات تہس نہس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین آواز لگا رہا ہے، لیکن ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رات کی ان کا اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہم کو دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ بہت ہی ہلاکت خیز ہے، بہت دردناک ہے، بہت بھینکر ہے۔ اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، یہ بہت بری جگہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے، اس کو انسان نہیں جھیل سکتا ہے۔ جہنم کے اندر جو آگ ہے، جو آگ کا عذاب لوگوں کو دیا جائے گا، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ کہیں پر کوہ آتش فشاں پھٹ گیا ہو، اس کے لاوے بہہ رہے ہوں، اس لاوے میں کسی کو ڈال دیا جائے، ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا چند منٹوں میں۔ اس لاوے سے 70 گنا تیز ہے جہنم کی آگ، جس میں انسان کو اللہ رب العالمین ڈال دے گا، جس میں کافروں کو ڈال دے گا، مشرکوں کو ڈال دے گا، منافقوں کو ڈال دے گا، گنہگاروں کو ڈال دے گا، جن کے گناہیں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت برا ٹھکانہ، ہم اس کو نہیں جھیل سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ جو ہلکی ترین ہے، ہم اس کو نہیں جھیل سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ کیسے جھیل سکیں گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ہم کو نہ داخل کرنا۔ اللہ رب العالمین سے یہ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، یہ لوگ جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے یہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ وقلوبہم وجلہ، ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، ان کے دل خوف کھاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے، ہم سب اللہ کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، ولکنہم الذین یصومون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ویصلون، اور نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ دیتے ہیں، ویخافون اللہ تقبل منہم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول ہی نہ کرے۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو عبادات کرتے رہتے ہیں، اس پر مداومت برتتے ہیں، اس سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت ہی قبول نہ کر لے، لہذا عبادت کرنے میں وہ اور اجتہاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔
5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، پیسہ پانی کی طرح دکھانے کے لیے نہیں بہاتے ہیں. ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ کو سکڑتے ہیں، بلکہ وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے بیچ میں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے وہ اتنا خرچ کرتے ہیں، نہ وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ بہت ہی زیادہ پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو مومن لوگ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ نہ بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ بہت ہی زیادہ اسراف کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ ہی بالکل کھلا رکھو کہ ملامت کیے درمادہ تھک کر بیٹھ جائیں. اللہ رب العالمین نے درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، نہ بہت ہی زیادہ اسراف کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو باندھ لینے کا، بہت ہی زیادہ بخالت کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. 6ٹھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے ہیں. یہ اہم ترین صفت ہے جو مومنوں کی ہے، یعنی یہ لوگ موحد ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں شریک ٹھہراتے، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی عبادت میں. یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی پکارو، اللہ کے ساتھ پھر کسی اور کو بھی پکارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے. ان چیزوں کا سوال نہ کرو جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. اللہ رب العالمین بارش برسانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا، تو اللہ کے علاوہ کہیں اور جا کر کے جس کو بہت پہنچا ہوا، بہت بزرگ سمجھتے ہیں، یا اس کی قبروں پر جا کر کے دعا کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، کھیتیاں سوکھ گئیں، چوپائے مر رہے ہیں، انسانوں کو پانی نہیں مل رہا، نظر کرم ہو جائے. اگر اس طریقے کا استدعا کرتے ہیں قبروں کے پاس جا کر کے، تو آپ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکار رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور معبود کو نہ پکارو. بھر دو جھولی میری یا محمد، تیرے در سے جائیں گے نہ ہاتھ خالی. یہ قوالی نہ پڑھو، کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہو جائے، ہمارا دامن بھر دیا جائے، جن چیزوں کی احتیاج اور ضروریات ہم آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں. اگر اس طریقے کا کوئی شخص کام کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکار رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں گے تو آپ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا عبادت ہے. ہاں، ہم ان چیزوں میں ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں، ایک دوسرے سے استدعا کر سکتے ہیں جن پر ہم اور آپ قادر ہیں. مثلا مجھے پیاس لگ جائے، میں آپ میں سے کسی سے بھی کہوں پانی لا کر کے دے دیجئے، تو آپ پانی لا کر کے دے سکتے ہیں. تو آپ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور پانی لانے پر قادر بھی ہیں. یہ تینوں شرطیں ایک ساتھ پائی جا رہی ہیں، لہذا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. لیکن جو شخص پانی لانے پر قادر نہ ہو، وہ شخص مر گیا، مثلا قبر میں مدفون ہے، چاہے وہ نیک آدمی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے میرے والدین ہی کیوں نہ ہو، میں ان کی قبروں پر جا کر نہیں کہہ سکتا ہوں
کہ میرے لیے ایک گلاس کا پانی دے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ زندہ ہے، نہ موجود ہے، نہ وہ میری بات سن رہے ہیں. لہذا میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں، ان کو پکار کر کے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہوں، اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو. ساتویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں جن کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ ناحق کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو قصاصاً وہ بھی مارا جائے گا. اسلام میں قصاص ہے، تو قصاصاً وہ بھی قتل ہوگا، وہ بھی مارا جائے گا. شادی شدہ مرد و عورت زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو دونوں کو پتھر مار مار کر کے سنسار کر کے ان کی جان لے لی جائے گی. تو یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. تو حق کے ساتھ قتل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو مومن وہ لوگ ہیں جو کسی ناحق انسان کا قتل نہیں کرتے ہیں. وہ کلاشن کوپ لے کر کے بھیڑ والی جگہ میں جا کر کے فائرنگ نہیں کر دیتے ہیں کہ کسی کی بھی جان چلی جائے. وہ اپنے جسموں پر بم باندھ کر کے کہیں پر نہیں پھاڑنے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی ابریا کی جان چلی جائے، لوگوں کی جان چلی جائے جن کی جان لینے کا حق مجھے ہے ہی نہیں. تو مومنوں کی صفات میں سے، اللہ کے بندوں کی صفات میں سے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ کسی نفس کا قتل نہیں کرتے جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نمبر 8، ولا یزنون، یہ لوگ زناکاری نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، نہ کسی آدمی کے ساتھ نہ کسی عورت کے ساتھ یہ بدکاری کرنے نہیں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لواطت کرنے والوں کا جو حکم دیا یہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو. اور اگر مرد کے ساتھ کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ ناحق زنا کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے مثلا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جہاں شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ان تزنی حلیلت جارک، اپنے پڑوسی کسی بہن کی، اپنے پڑوسی کسی لڑکی کی، کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا کرو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو مومن وہ لوگ ہیں جو زنا کاری نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے. زنا کے سے قریب ہم کیسے ہوتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اپنے پیروں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العینان تزنیان، دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں. وہ زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے جن کا دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہو. والیدان تزنیان، دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں. وزناہما البطش، اور دونوں ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پکڑیں جن کا پکڑنا اللہ نے آپ کے لیے حرام کیا ہے، ان کو چھوئیں جن کا چھونا اللہ نے آپ کے لیے حرام کیا ہے. تو یہ ہاتھ کا زنا ہے. والرجلان تزنیان، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا یہ ہے وزناہما المشی، ان کا زنا اس تک چل کر جانا ہے جہاں جانا اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول نے حرام کیا ہے. والفم یزنی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ منہ بھی زنا کرتے ہیں. وزناہ القبلہ، اور منہ کا زنا بوسہ دینا ہے. کسی کا بوسہ دینا اللہ نے حرام کیا ہے، آپ اس کا جا کر کے بوسہ لیں تو یہ منہ کا زنا ہے. والقلب یہم او یتمنا، دل تمنا کرتا ہے. ویصدق ذلک الفرج او یکذبہ، اب اس کے بعد شرمگاہ کا نمبر آتا ہے. یہ شرمگاہ جا کر کے وہاں زنا کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ زنا اصلی ہے، لیکن یہ چیزیں بھی زنا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بخاری
اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 9ویں صفت اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا الا من تاب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا۔ گناہ تو ہو گیا، گناہ ہو سکتا ہے، کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا شیطان بھی پیدا کیا ہے۔ تو شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا ہے، وہ اکیلا جا رہا ہے اس کا پرس چھین لو، وہ اکیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ لیپ ٹاپ ہے حملہ کر دو، وہ اکیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ یوں کر لو، کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ شیطان طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے، فلاں کے گھر میں کود جاؤ، داخل ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے، میں تنہائی میں ہوں، فلاں موجود ہے۔ اس طریقے کے وسوسے انسانی دلوں میں آتے ہیں، شیطان وسوسے دلاتا ہے۔ تو اب انسان اگر گناہ کر لیتا ہے لیکن اس کو پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ مومن گناہ کرتے ہوئے ہمیشہ گناہ ہی نہیں کرتا رہتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور جو ہی توبہ کرتا ہے وہ پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جو گناہ کرتا رہا ہے۔ تو مومنوں کی صفات میں سے، اللہ کے بندوں کی صفات میں سے یہ الا من تاب، مگر وہ شخص ہے جو توبہ کر لے، وہ آمن، اور ایمان لائے، شرک نہ کرتا ہو، شرک کر رہا ہو پہلے اب چھوڑ دیا ہو، یہ بڑا گناہ ہے، تو ایسی صورت میں ایمان لائے، کلمے کی تجدید کرے، کلمے کی تجدید کرے اور ایمان لے کر کے آئے، وعمل صالحا وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے۔ کوئی بھی عمل نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو نیک کام ہم سمجھ رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ سنت کے عین مطابق ہو، کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں شرطیں ہمارے عملوں میں پائی جا رہی ہیں تو وہ عمل صالح ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، اور جو عمل صالح نہ ہو بارگاہ الہی میں مقبول بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی نہیں دیتا ہے۔ تو مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کی صفات ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو جب بندے گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، کس امید کے ساتھ؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو بخش دے، ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سچی توبہ کون سی سچی توبہ ہوتی ہے؟ توبہ کرنے کے بعد ہمیں پشیمانی ہو جائے، شرمندگی محسوس ہو، اور اس کام کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے عزم کریں گے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ گناہ کے کام جو کرتے رہے نہیں کریں گے، اور اگر کسی کا حق لیا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا حق واپس کر دے، کیونکہ کسی کا حق اگر بندے نے لے لیا ہے، زمین کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، اگر وہ اس کو نہیں لوٹاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں چاہے جتنی سچی توبہ کرے اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ اس بندے کا حق نہیں لوٹا دیتا ہے، کیونکہ حقوق العباد اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندے نہ معاف کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان فرمائی ہے مومنوں کی، اللہ کے بندوں کی، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا ہے۔ 11ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ اللہ کے جو بندے ہیں، عباد الرحمن جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آج محکموں میں، کچہریوں میں چلے جاؤ، جھوٹی گواہی دینے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے،
ان کو پیسے دے دو، کیا بلوانا ہے وہ بولنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ قرآن پر ہاتھ رکھیں گے، جو کچھ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور وہ پورا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے پیسہ لیا ہوا ہے، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق لینے کے لیے، حق مارنے کے لیے جھوٹی جا کر کے گواہی دیتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال لینا چاہتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس پر بہت ہی زیادہ غضبناک ہوگا، بہت ہی زیادہ غصہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفات میں یہ بیان فرمایا وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ لوگ جھوٹی گواہی دینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ نے بیان فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرما رہے تھے تو آپ نے ٹیک لگایا ہوا تھا، فجلس، آپ نے ٹیک چھوڑ کر کے سیدھے بیٹھ گئے، وقال، آپ نے بیان فرمایا الا وقول الزور، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ الا وقول الزور، الا وشہادت الزور اتنی بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے کہا یا لیتہ سکت، کاش کہ اللہ کے نبی اب خاموش ہو جاتے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اس کی سنگینیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے رہے، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے کے لیے نہیں جانا، جھوٹ بات بولنے کے لیے کورٹوں میں کچہریوں میں نہیں جانا۔ تو اتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 12ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی کسی سڑک سے ان کا گزرنا ناگزیر ہو اور وہاں پر قہبہ خانے موجود ہوں، زنا کے اڈے موجود ہوں، زنا کرنے والیاں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، بلا رہی ہوں، تو آپ اپنی نگاہ نیچی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں، ان سے بچتے ہوئے گزر جائیں۔ گناہ کے اڈے جہاں بنائے گئے ہوں، چاہے یہاں بنائے گئے ہوں چاہے وہاں بنائے گئے ہوں، جہاں کہیں بھی گناہ کے اڈے بنائے گئے ہوں، اولاً تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہاں حاضر نہیں ہوتے، وہاں دیکھنے کے لیے جاتے نہیں ہیں کہ وہ کیسا بنایا گیا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وہاں کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں، اولاً تو وہاں جاتے نہیں ہیں، لیکن کبھی وہاں سے ان کا گزرنا ہو جائے تو اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بندوں کی یہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ نمبر 13 والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ لوگ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گر جاتے، اس پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گر جاتے، یعنی وہ ان سے اعراض اور غفلت نہیں برتتے، جیسے کہ وہ بہرے ہوں کہ سنے ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھے ہی نہیں، بلکہ وہ غور سے سنتے ہیں اور ان کو حرز جاں بنا لیتے ہیں، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اور جن سے منع کیا جاتا ہے، جن بری باتوں سے منع کیا جاتا ہے وہ ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے رہنا چاہیے اللہ کی عبادت کر کے، کیونکہ یہ ایمان کی بیٹری لو بھی ہوتی رہتی ہے جب آپ برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹری اس قدر لو ہو جاتی ہے کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان رہ جاتا ہے، اتنی آپ کی بیٹری صرف چارج رہتی ہے۔
اور کسی کسی کی ایمان کی بیٹری تو بالکل سڑ جاتی ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ وہ منافق لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے, ان کا پورا دل سڑ جاتا ہے, جس طریقے سے ہمارا جو لوہا ہوتا ہے وہ زنگ آلود ہو کر کے سڑ جاتا ہے, پھر وہ لوہا نہیں رہ جاتا. اسی طریقے سے یہ منافقین ان کے دل بھی سڑ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان پر منافقت کی مہر لگا دیتا ہے. 14ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ لوگ کہتے رہتے ہیں, اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں ربنا هب لنا, اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, ایسی اولاد عطا فرما جو تیری عبادت کرے, تیرے رسول کی سنت کے مطابق چلیں, جن کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیرے عبادت کر رہے ہیں, تیرے رسول کی پیروی کر رہے ہیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا, پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے ہیں. 14 صفات اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان کے لیے جنت میں ایک غرفہ ہے, ایک کمرہ ہے, ایک محل ہے, اس کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, جنہیں وہاں پر دعا اور سلام پہنچایا جائے گا. جب ان کو یہ محل مل جائے گا تو ان کو سلام اور تحیہ پہنچایا جائے گا. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ, جو بہت ہی عمدہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. یعنی جنت بہت ہی عمدہ ٹھہرنے کی جگہ ہے, بہت ہی عمدہ مقام ہے, بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین یہ بدلا دے گا. تو یہ 14 صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے سورہ فرقان کے اندر. ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس سرکل میں صحیح بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں, اور بیٹھ رہے ہیں تو کتنا بیٹھ رہے ہیں. ہم اور آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں, ہمارا انٹرویو لیا جاتا ہے, پھر سلیکٹ کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد ہمیں کام پر لگایا جاتا ہے. کام دینے کے بعد پھر ہماری نگرانی کی جاتی ہے کہ جس کرسی پر اس کو بٹھایا گیا ہے یہ اس پر فٹ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے. لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا ہے, ہمارا امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی یہ آیتیں ہمیں دی ہیں غور اور فکر کرنے کے لیے اور اپنا امتحان لینے کے لیے. خود بخود امتحان لو کہ آپ اس پر فٹ بیٹھ رہے ہو یا نہیں بیٹھ رہے ہو, تاکہ آپ کو وہ جنت ملے جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اس جہنم سے دور کر دے جس سے ڈرایا ہے دنیا کے اندر. تو میرے بھائیو, ہمیں غور کرنا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومن لوگ کامیاب ہو گئے. اس میں 10 آیتیں ہیں, آپ اس کو بھی پڑھ لیں, آپ اس کو بھی پڑھ لیں. اللہ رب العالمین نے وہاں بیان فرمایا کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کون لوگ مومن ہیں؟ 10 آیتیں پڑھیں, آپ کو سمجھ میں آ گا کہ کون مومن ہوتے ہیں. آپ اس سرکل میں فٹ بیٹھتے ہیں تو آپ مومن ہیں. آپ اس سرکل میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تو آپ اپنا تعین کر لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. منافقت کے زمرے میں کھڑے ہیں, مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کافروں میں کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنا حساب کتاب خود ہی کر لیں. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں بیان فرمائی ہیں, کیوں بیان فرمائی ہیں؟ تاکہ ہم اس کو پڑھیں, سنیں اور اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ ہم کو دنیا میں گزارنے کا دیا ہے, ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں. کیونکہ ہمارا امتحان چل رہا ہے. جو کچھ بھی ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. تو ہمیں بوائی اچھی کرنی چاہیے. بہترین کسان وہ ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے تیاری کرتا ہے اور فصل اچھی کاٹتا ہے. تو ہمیں فصل اچھی کاٹنی چاہیے دنیا میں رہ کر کے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.